اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علویہ کورس میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا 21 نمبر درس جس ٹاپک کے اوپر ہوگا وہ برے اخلاق کے اوپر ہوگا۔ حسن خلق، اچھا اخلاق، اس کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں اور آج اس کی جو اپوزٹ صفت ہے وہ برا اخلاق ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ برا اخلاق نفسیاتی انحراف کو کہتے ہیں۔ نفس کے اندر نفسیاتی انحراف پیدا ہو جانا یہ برا اخلاق کہلاتا ہے، جو انسان کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، جو انسان کو راہ مستقیم سے منحرف کر دیتا ہے۔ یہ حسن خلق کے اپوزٹ صفت ہے۔ برا اخلاق ایک بیماری ہے جو جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر انتہائی خطرناک قسم کے اثرات اور نتائج کو چھوڑتی ہے۔ آج ہم اگر اپنے جسم میں کوئی بیماری محسوس کریں، خدا سب ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہماری ختم ہو جائے، اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم اگر بیرون ملک بھی ہمیں علاج کے لیے جانا پڑے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ بہترین سے بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گھنٹوں پہلے ان کا ٹائم لیتے ہیں، بلکہ مہینوں پہلے، کئی دن پہلے ٹائم لے کے علاج کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، اور اپنا مال و متاع اور زندگی کی ساری جمع پونجی اس ایک مرض کے علاج کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ اے حضرت انسان، یہ جو کرتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے، لیکن اے حضرت انسان، مجھے اور آپ کو اس جسم کے اندر موجود بیماریوں کے خاتمے کی کتنی فکر ہے، اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر ہمیں اپنی روح کو لاحق ہونے والی بیماریوں کی فکر کرنی چاہیے۔ روح کو جو لاحق بیماریاں ہیں، غیبت ہے، تکبر ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، برا اخلاق ہے، جھوٹ ہے، خیانت کاری ہے، چوری ہے، یہ ساری کی ساری ایسی امراض ہیں کہ جو انسان کی روح کو لگ جاتی ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کے جسم کو ایک بیماری لگی ہو، یا بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو 2-4 مرض اکٹھی لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ بی پی کا بھی کسی کا مسئلہ ہے، اور شوگر کا بھی مسئلہ ہے، اور ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے، یہ 3-4 امراض اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ کبھی انسان کو فقط ایک ہی مرض ہوتی ہے، بی پی کا مسئلہ ہے فقط، یا شوگر کا مسئلہ ہے، یا ہارٹ کا مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے افراد ایسے ہیں، بلکہ اگر اس کی آپ پرسنٹیج نکالیں تو ایک بہت بڑا فگر آپ کے سامنے آئے گا کہ روح سب کی، بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کی روح کو ایک ہی وقت میں متعدد امراض لگی ہوئی ہیں، متعدد، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، خیانت کاری بھی کرتا ہے، العیاذ باللہ زنا کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی امراض لگی ہوئی ہیں روح کو، لیکن کسی ایک بیماری کے علاج کی طرف بھی وہ کوشاں نہیں ہے، اور یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ جسم تو فنا ہو جائے گا، جو چیز باقی رہے گی وہ روح ہے۔ اگر روح کو آج طہارت ہم نے نہ بخشی تو پھر کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ برا اخلاق ایک ایسی موذی مرض ہے کہ اس مرض کا ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے۔ برے اخلاق کے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے حبیب، اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو تند خو ہیں، سخت مزاج نہیں ہے، اور نہ ہی سنگ دل تھے، آپ رحمت للعالمین ہیں،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جنگ کے میدان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہوتے تھے۔ امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے تھے تو اس وقت ہم رسول خدا کی پناہ میں ہوتے تھے، اور آپ دشمن کی صفوں کے اندر گھس کے دشمن پہ حملہ کرنے والے ہوتے تھے، لیکن اتنے نرم دل تھے کہ کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کا یہ جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، لہذا انسان کو پیغمبر اکرم کی یہ صفت اختیار کرنی چاہیے۔ فرمایا رسول خدا نے علیکم بحسن الخلق، تم پہ لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کرو۔ فإن حسن الخلق فی الجنہ لا محال وإیاکم، اس لیے کہ اچھے اخلاق والا لا محالہ حتماً ضرور بضرور جنت میں جائے گا۔ وسوء الخلق فإن سیئ الخلق فی النار لا محالہ، اس لیے کہ جو برے اخلاق والا ہے وہ لا محالہ حتماً وہ جہنم میں جائے گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان شئت ان تکرم فلن، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری معاشرے میں عزت ہوں، تو معزز اور مکرم ہو، فلن تو نرم بن جا، نرمی اختیار کر۔ وَإِن شِئْتَ أَن تُهَانَ، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری معاشرے میں عزت نہ ہو، اہانت ہو، حقارت آمیز طریقے سے تمہارے ساتھ سلوک کیے جائے، فخشن، تو پھر تم تند خو اور سخت گیر بن جاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اللہ عز وجل لصاحب الخلق السیئ بالتوبہ، کہ اللہ تعالیٰ برے اخلاق والے کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ علیہ باللہ، جو برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ قیل ذاک کیف ذاک یا رسول اللہ، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی برے اخلاق والی کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ قال لأنه اذا تاب من ذنب وقع في ذنب اعظم منه، اس لیے کہ اس کی جو عادت ہے وہ برے اخلاق ہونا ہے، برے اخلاق کا ہونا ہے۔ جب وہ ایک بری حرکت کرے گا اور اس کی وہ توبہ اللہ سے کرے گا تو اس سے توبہ حاصل کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد وہ اس سے بڑی کسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک کو گالی دی بندے کو اور اس کی توبہ کی، اور پھر جا کے ایک چوری کر لی، یہ بھی تو اخلاقی برائی ہے۔ لہٰذا جو برے اخلاق کا مالک ہوگا اسے توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی، اور جو بندہ یوں کرتا ہے کہ ایک گناہ سے توبہ کر کے پھر دوسرے گناہ کی طرف چلے جاتا ہے، گویا کہ اس نے پہلے حقیقی معنوں میں توبہ کی ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے کیے کے اوپر پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے، اور اللہ سے پکا عزم کرے کہ پھر کبھی بھی وہ تو گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل، فرمایا کہ برا اخلاق انسان کے عمل کو اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس صفت کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، یہ بری اور مذموم صفت ہے۔ اس اخلاقی انحراف اور برے اخلاق کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ کیوں ایک انسان کا اخلاق برا ہوتا ہے؟ آئیے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور ان اسباب کو اگر ہم نے پہچان لیا تو پھر اس بری اوصاف کا علاج کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جس طرح انسان کا بدن مریض ہوتا ہے، جیسے پہلے ہم نے کہا بیماری کی وجہ سے بدن نحیف ہو گیا، کمزور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ بھی کمال کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہے اور کمال کے مراحل کو طے کرتی ہے۔ یعنی کبھی انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو توانا اور تندرست محسوس کرتا ہے تو کبھی اپنے روح کو ضعیف اور مریض محسوس کرتا ہے۔ پس جس طرح انسان اپنے بدن کے اندر بیماری کے ہونے کی وجہ سے علاج کرواتا ہے تو اس کا بدن دوبارہ تندرست ہو جاتا ہے اور دوبارہ اسے صحت کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جو ناتواں اور بیمار اور کمزور روح ہوتی ہے اس کا بھی علاج موجود ہے، اور اس کے بھی اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں۔ جیسے کہ اس بدن کے اندر میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اسی طریقے سے
ان روحانی امراض کا بھی ایک ڈاکٹر موجود ہے، اس ڈاکٹر کی طرف آئیں۔ سب سے بڑا ان روحانی امراض کا ڈاکٹر کلام خدا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کلام ہے یہ سب سے بڑا روحانی ڈاکٹر ہے۔ قرآن نے ان تمام امراض کا علاج بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، خاتم الرسل کے کلمات، یہ سارے کے سارے جو ہیں، اور پھر علماء کرام کی طرف ہم جب رجوع کریں گے تو وہ علماء کرام ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے، اس بیماری کا یہ علاج ہے، وہ ہمیں نسخے تجویز کر کے دیں گے۔ اس لیے کہ میں اور آپ نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی اہل بیت علیہ السلام کے کلمات کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اہل قرآن کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں علماء کے در پہ، اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے، فلاں بیماری کا قرآن نے کیا علاج بتایا ہے۔ تو علماء جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، کیونکہ ان کی ایک 40 50 60 سال کی زندگی علم کے حصول کے لیے گزری ہوئی ہوتی ہے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک فارمولہ اور نسخہ تیار کریں جو انسان کو دیں تاکہ انسان اس کے اوپر عمل کرے تو وہ ان روحانی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ لہٰذا اس ناتما اور کمزور روح کا بھی علاج ممکن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تہذیب کی تعلیم دینے کے لیے اور روح کا علاج کرنے کے لیے اور روح کے روحانی سفر کو کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے معصوم انبیاء کو روحانی معالج بنا کے بھیجا ہے، اور اگر انسان کا روحانی علاج ممکن نہ ہوتا تو انبیاء کا آنا لغو ہوتا، انبیاء کی بعثت لغو ہوتی۔ کیا آپ نے مشاہدہ نہیں کیا کہ وحشی ترین حیوانات بھی خاص طریقے سے نرم ہو جاتے ہیں، نرم خو ہو جاتے ہیں؟ تو انسان کے جو اشرف المخلوقات ہے کیوں کر روحانی علاج سے اپنے اخلاق کو بہتر نہیں بنا سکتا؟ ہاں عین ممکن ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہم اپنے مومنین کرام کی خدمت میں چند ایسے اسباب کو بیان کر رہے ہیں کہ جن سے انسان کے اندر اخلاقی کمزوریاں اور اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی صحت کی خرابی اور کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، اور صبر جیسی صفت سے وہ عاری ہو جاتا ہے، صبر اس کا باقی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اس کے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بعض بزرگ حضرات گھر میں ہوتے ہیں، 24 گھنٹے گھر میں موجود ہیں، بستر کے اوپر پڑے ہوئی ہیں، بیمار ہیں، ان کا بھی آخر دل کرتا ہے کہ وہ کہیں باہر جائیں، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ کہیں چل پھر نہیں سکتے۔ ان کا خاص ایک مزاج بن جاتا ہے، کیفیت بن جاتی ہے، پھر ان کے اندر وہ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے جس سے ان کے اندر وہ اخلاقی کمزوری آ جاتی ہے، اور وہ بار بار غصہ کرنا، بار بار گالی دینا، مارنا، پیٹنا یا برے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا۔ یہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کی جو صحت کا ڈاؤن ہونا اور صحت کی خرابی انسان کے اندر اخلاق کو بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر اپنی صحت کو ٹھیک رکھے تو بہت ساری امراض ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، اور صحت انسان کی بنتی ہے اچھے کھانے سے، سکون کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے، اور معاشرے سے جو حرام امور ہیں ان سے ارتکاب سے انسان بچ جائے تو انسان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اور بہت سارے اسباب ہیں کہ جو ڈاکٹر حضرات آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک انسان کی صحت جو ہے وہ اچھی رہ سکتی ہے۔ غم بھی انسان کے اخلاق میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، غم زدہ ہونا، اس سے بھی انسان کا اخلاق برا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان سے کوئی نعمت زائل ہوتی ہے اور وہ غریب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر احساس محرومی جنم لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کا اخلاق برا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مال و دولت اور ثروت انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے۔ مال و دولت کے نشے میں وہ دھت ہو جاتا ہے اور پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر وہ اپنے سے کم تر افراد کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا چلا جاتا ہے اور طرح طرح کی برائی اور اخلاقی کمزوریوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 5، جب طبیعت کے لحاظ سے اخلاقی طور پر انسان ایک کمزور انسان جو ہے، جو ایمان کے حوالے سے کمزور ہوتا ہے، وہ کسی منصب کے اوپر فائز ہوتا ہے تو اس میں اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور وہ بد اخلاقی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ جو
جس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، اگر اسے کہیں منصب مل جاتا ہے، چونکہ اس نے وہ چیز دیکھی نہیں ہوتی ہے، ایک منصب پہ بیٹھنا، ایک کرسی پہ بیٹھنا، اور اس کی نیچے نوکر چاکر 8-10 بندے، 12-14 اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں، آگے 5-7 گاڑیاں ہیں، 5-7 گاڑی پیچھے ہیں، گن مین اس کے 4-7 چل رہے ہیں۔ جب ایک بندہ جس نے زندگی میں کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی، جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ غرور و تکبر جنم لیتا ہے، اور وہ پھر برائیاں کرتا ہے اور اخلاقی بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں۔ نمبر 6، زیادہ وقت مصروف رہنے اور زیادہ ذہنی بوجھ اٹھانے سے بہت سارے لوگوں کا اخلاقی رویہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 7، ایسے معاشرے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ایسا دوست بنانا کہ جس کی دوستی سے انسان اخلاقی قدریں گنوا دے اور انسان پستی کی طرف چلا جائے اور برے اخلاق کا مالک ہو جائے۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اخلاق برے ہو سکتے ہیں۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر بری صفت، برے اخلاق کا مالک ہونا، یہ کیسے ختم ہو، کون سے ایسے طریقے ہیں، کون سا ایسا علاج ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنا برا اخلاق جو ہے وہ اچھے اخلاق میں بدل دیتا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ انسان کو اس بات کی طرف خبردار رہنا چاہیے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ برے اخلاق کا کیا بھیانک نتیجہ سامنے آئے گا، اور برے اخلاق رکھنے والے سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتا ہے، اور برا اخلاق کا مالک انسان اللہ سے، اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر پاتا ہے، وہ رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے اور لوگوں کی محبت اور نفرت کا وہ مستحق قرار پاتا ہے، اور اس کے برعکس اچھے اخلاق والے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں کا دوست ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے ہمارے اس علاج کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، پھر دیکھنا کہ تیرا دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے کہ تیرا قریبی دوست ہو۔ واقعاً فقط ایک اس آیت کو ہی اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر نافذ کر لیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تو واقعاً کبھی بھی جو دل رکھنے والا انسان ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کا قریبی دوست نہ بن جائے اور اس کے آگے وہ موم نہ ہو جائے۔ لہذا برے اخلاق کا پہلا علاج یہ ہے کہ انسان برے اخلاق رکھنے والے کے جو نقصانات پہنچیں گے اور جو اسے خسارہ ہوگا اور جن برے نتائج کا اسے سامنا کرنے پڑے گا، اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو انسان کبھی بھی اس سے بری صفت سے کے قریب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حسن خلق کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اور جو مناقب بیان کیے گئے ہیں انہیں اپنے سامنے رکھے تو بھی انسان برے اخلاق سے بچ جائے گا۔ نمبر 3، اپنے اعصاب کو قابو میں رکھے اور بیماری کو اپنے قریب نہ آنے دے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الجہاد من جاہد نفسہ التی بین جنبہ، بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے جو اس کے پہلو میں ہے، جو اس کے پہلو میں اس کا نفس ہے، جو دل اس کا اس کے پہلو میں دھڑک رہا ہے، انسان اس کے ساتھ جہاد کرے۔ اور چوتھا وہ نسخہ جو ہم برے اخلاق کا اسے بطور علاج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے بد اخلاقی سے کوئی پیش آئے تو اس سے معذرت کر کے اس سے راضی ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس سے معذرت کروں اور معذرت کر کے اس سے راضی ہو جاؤں، تو یوں انسان برے اخلاق کی جو صفت ہے اور اس کی جو جراثیم ہے وہ اس کے اندر مزید نہیں پھیلیں گے، اور یوں وہ اپنی بری صفت کو اپنے اندر سے اکھاڑ کے پھینکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مذموم صفت سے نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔